کہتے ہیں کہ بعض اوقات سب سے خوبصورت محبت کی کہانیاں سب سے سادہ ملاقاتوں سے جنم لیتی ہیں، لیکن اگر وہ ملاقات خود تقدیر محسوس ہو تو یہ کہانی عدیل اور مریم کی، دو روحوں کی جو ایک اتفاقی ملاقات میں ملے اور وہاں محبت پا لی جہاں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں عدیل اپنی خاموش فطرت اور محنتی مزاج کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ وہ ایک مقامی اخبار کے دفتر میں لکھائی کا کام کرتا تھا اور اس کی زندگی زیادہ تر اس کی کہانیوں کے صفحات کے گرد گھومتی تھی، لیکن اس پرسکون زندگی کے باوجود ہمیشہ ایک ایسی کمی محسوس ہوتی تھی جیسے پہیلی کا کوئی ٹکڑا غائب ہو۔ ایک دن وہ پارک میں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھا اپنی اگلی کہانی کے لیے کچھ تحریک ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں کہ شاید کوئی چیز، کوئی منظر اسے نیا خیال دے دے۔ تبھی اس نے ایک جوان عورت کو قریب کی بینچ پر اکیلے بیٹھا دیکھا جو کتاب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی نرم مسکراہٹ اور پرسکون انداز نے عدیل کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس کا نام مریم تھا، جو مقامی اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ اپنے نرم دل اور کتابوں سے محبت کے لیے جانی جاتی تھی۔ وہ کتاب میں اتنی مگن تھی کہ ہر نئے جملے پر اس کے چہرے پر خوشی چمک رہی تھی۔ کسی وجہ سے عدیل کو اس کی طرف ایک کشش محسوس ہوئی، جیسے اس کے دل نے اپنی گمشدہ کمی کو پا لیا ہو۔ مزید برداشت نہ کر پاتے ہوئے عدیل نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر جھجک کی وجہ سے رک گیا۔ کیا ہوا اگر وہ اسے عجیب سمجھے؟ مگر اس نے ہمت جمع کی، اس کے قریب جا کر بولا، معاف کیجیے، میں نے دیکھا آپ کچھ پڑھ رہی ہیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ مریم نے حیران ہو کر اوپر دیکھا مگر گرمجوشی سے مسکرائی۔ یہ شاعری کی کتاب ہے، اس نے جواب دیا، رومی کی شاعری ہمیشہ کسی دوست کی دلاسا دینے والی باتوں کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ عدیل کا چہرہ کھل اٹھا۔ رومی میرا بھی پسندیدہ ہے، اس نے اعتماد سے کہا۔ اس چھوٹے سے شاعری کے تعلق نے دونوں کو ایسا محسوس کرایا جیسے وہ ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہو۔ انہوں نے اگلا 1 گھنٹہ شاعری، کہانیوں اور خوابوں پر گفتگو کرتے گزارا۔ عدیل نے وہ گرمی محسوس کی جو اس نے سالوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مریم کی موجودگی نے اس کی روح کے اس حصے کو بھر دیا ہو جس کے خالی ہونے کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے نمبرز لیے اور رابطے میں رہنے کا وعدہ کیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ان کی دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ وہ باقاعدگی سے ملتے، کتابوں، زندگی اور ہر بات پر بات کرتے، آہستہ آہستہ بغیر یہ جانے کہ کب ان کی دوستی نے ایک گہری محبت کی شکل اختیار کر لی۔ مریم کو عدیل کے پیغامات کا انتظار رہنے لگا اور عدیل کو بھی ہر بار اس کا پیغام دیکھ کر خوشی ہوتی۔ ایک شام جب وہ دریا کے کنارے چل رہے تھے، مریم نے کہا، عدیل، کیا تمہیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں کسی خاص وجہ سے آتے ہیں؟ عدیل نے اس کی طرف دیکھا، اس کا دل کچھ تیز دھڑکنے لگا۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قسمت لوگوں کو ملاتی ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ دونوں چلتے چلتے رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس لمحے میں انہوں نے ایک دوسرے کے خاموش جذبات کو سمجھ لیا بغیر کچھ کہے۔ عدیل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مریم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی اور اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی چھا گئی۔ دریا کے کنارے ستاروں کی روشنی میں کھڑے دونوں نے محسوس کیا کہ آخرکار انہوں نے وہ پا لیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی کہانی کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ اپنی زندگی کے اس سفر کے ہر لمحے اور ہر صفحے کو سنبھال کر رکھیں گے۔ یہ ان کی محبت کی کہانی تھی، سادہ، غیر منصوبہ بند اور خوبصورت، جیسے کہ رومی کی وہ شاعری جس نے انہیں ملایا تھا۔